بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. مکھ چندر بدر شاشانی، مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بریاں. اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا. سچ آکھت رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، سب چھوڑ گئے مجھ کو
قبر اندھیری میں، اے نور خدا آ کر للہ کرم کرنا، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو اے آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر۔ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا دے کہ میرا کون تیرے سوا ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور کریم ایسا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے، بتا دو اے مفلسو کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر
رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرانوالہ میں حافظ آباد روڈ پہ تاراں والا گلہ میں مسجد فیضان مدینہ کے اندر یہ سحری اجتماع جاری ہے۔ مدینۃ الرشید تاراں والا گلہ حافظ آباد روڈ پہ گجرانوالہ میں یہ ہمارا مسجد میں سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں عباد الرحمن ذکر فرما کے ان کی کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ سب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، رب فرمائے کہ میرا بندہ کون ہے۔ اب یہاں بندے سے مراد خاص بندگی کے ساتھ بھی ہے نا،
عباد الرحمن، رحمان کے بندے. ویسے ساری مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہے، وہ خالق کائنات ہے. سورۃ الفرقان کی کچھ آیات ہیں جن میں اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا انہا ساءت مستقرا ومقاما. اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. تو یہ اور اس سے کچھ اگلی آیات ہیں جن میں رب کائنات نے کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے ہیں. وعباد الرحمن، رحمان کے وہ بندے. اس سے پچھلی آیات میں کفار و منافقین کے احوال اور انجام کا ذکر ہوا ہے، سورہ فرقان چل رہی ہے. اور اب وعباد الرحمن فرما کہ اللہ نے 12 صفات، 12 اوصاف بیان کیے ہیں کامل مومنین کے. سو نو ہم اس پر غور کریں، کیا میرے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ اوصاف پائے جاتے ہیں جن کو رب نے کامل مومنین کے اوصاف میں بیان کیا ہے. تفسیر صراط الجنان میں وعباد الرحمن پہلی آیت کے اس حصے وعباد الرحمن، رحمان کے وہ بندے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اب یہاں سے کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں. جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں. اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں. اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے. اور آخر میں رب نے پھر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور وہ یوں دعا کرتے ہیں. ان کی دعا کا کیا بیان کیا؟ فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یہ سارا بیان کر کے اب رب کائنات جل شانہ ان کا صلہ پتہ کیا بیان کرتا. اب یہ 12 اوصاف بیان کیے ہیں تقریباً، یہ جو ہے وہ پچھلی آیتیں جو کچھ بیان ہوئی ہیں. آیت نمبر جو ہے وہ
سورہ فرقان کی 63 نمبر آیت سے یہ مضمون چلتا ہے آیت نمبر 78 تک. 63 نمبر آیت سے جب وہ 76 نمبر آیت تک 76 نمبر آیت تک یہ مضمون چلتا ہے عباد الرحمن کا. اب صلہ بیان کر کے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. ان آیات میں جہنم کا بھی ذکر کیا کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ رحمان کے بندے جہنم کا عذاب پھر جانے کی دعا کرتے ہیں رب سے. کیا برا ٹھکانہ ہے وہ. اور جو یہ اوصاف اپنا لیتے ہیں، جو ان خوبیوں کو اپنا لیتے ہیں، جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، تکبر کی چال نہیں چلتے، جو جاہلوں سے الجھتے نہیں، بس سلام متارکت اس کو کہتے ہیں، کہہ دیتے ہیں سلام ہمارا. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ہمارا تمہیں سلام، اسے سلام متارکت ہے. جب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ جہنم کا عذاب ان سے پھر جائے. وہ اعتدال سے خرچ کرنے والے، نہ فضول خرچی کریں نہ تنگی کریں. اللہ کے ساتھ کسی معبود دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، نہ حق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بےہودہ باتوں سے اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بےہودہ باتوں میں نہیں پڑتے. اور جب رب کی آیتیں انہیں نصیحت کے ساتھ سنائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ دعائیں مانگتے کہ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. اب یہ باتیں بیان کر کے فرمایا ان کے صبر کا سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں عطا فرمایا جائے گا. یہ صلہ بیان ہو رہا ہے اچھے اوصاف اپنانے کا. اب ان اوصاف میں ایک وصف پتہ کیا بیان کیا گیا، وہ ہے کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اب اس کی تفسیر میں ہے کہ یہ جو رحمان کے بندے ہیں، یہ جب کسی لغو اور باطل کام میں مصروف لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو لہو و باطل میں ملوث نہیں کرتے، اپنے آپ کو لہو و باطل میں ملوث نہیں ہونے دیتے، اور ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں ایسی مجالس سے، ایسی صحبتوں سے، ایسی میٹنگ سے، ایسی بیٹھک سے، ایسی سٹنگ سے جہاں پر بےہودہ باتیں ہوں، جہاں پر لہو و لعب کی باتیں ہوں. اور فضول اور بےہودہ باتوں سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے ہم ان آیات کو سمجھیں. آپ نے سورۃ المومنون پڑھی ہوگی، 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اس میں سورۃ المومنون میں اللہ کامیاب ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے. غالباً پہلی 11 آیتیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا سورۃ المومنون کی پہلی 11 آیتیں ان کو آپ پڑھیے. تفسیر صراط الجنان میں ان کی تفسیر پڑھیے.
کامیاب ایمان والے کون ہیں؟ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 76 تک اس کو پڑھے. کامل ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ اب جو کامیاب ایمان والوں کی صفات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کامیاب ایمان والے؟ بےہودہ باتوں کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، فضول باتوں سے جو منہ پھیرنے والے ہیں. اب اس کی تفسیر میں ہے کہ فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف یہاں بیان کیا گیا کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچے رہتے ہیں. لغو سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو. بہت توجہ سے اس تفسیر کو سمجھیے گا. آج ہمارے کئی نوجوان غفلتوں میں پڑے ہوئے، فضولیات میں پڑے ہوئے، حرام اور ناجائز کاموں میں پڑے ہوئے، طرح طرح کے کھیلوں میں پڑے ہوئے، طرح طرح کی غفلتوں میں پڑے ہوئے. اب ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں نہیں جناب، ہم تو تفریح کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو ریفریشمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑا فریش ہونے کے لیے کر رہے ہیں، کام کا برڈن ہے، کام کا لوڈ ہے، ہم تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے کر رہے ہیں. اب آپ غور کر لیں، اس تفسیر کو سمجھ لیں. کامیاب ایمان والے، فلاح پانے والے ایمان والے، ان کا وصف کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بےہودہ باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں بےہودہ فضول باتوں سے. وہ لغو سے مراد کیا ہے؟ عن اللغو، فضول بات. فرمایا لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل یا ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ. وہ تمام کام جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے. مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے نیک اعمال میں مصروف رہے آخرت کی بہتری کے لیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے. اب یہ تفسیر ساوی کا خلاصہ بیان کیا گیا یہاں پر اس آیت کا، کہ اب لغو سے مراد بھی بیان کیا کہ کیا ہے، اور بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے کہ آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کر لیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ہمارا موبائل کا استعمال بھی تو کیسا ہے، ہماری بیٹھک ہے تو کیسی ہے، ہمارا ملنا دوستوں سے ہے تو کیسا ہے، کس مقصد کے لیے، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہمارا فرینڈ سرکل کیسا ہے، کیسی گفتگو اس میں ہوتی ہے. اب سارا جائزہ لیں کہ لغو سے ہم نے بچنا ہے، فضول باتوں سے ہم نے بچنا ہے، باطل چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اچھی صحبت، اچھا ماحول درکار ہے. اس فرینڈشپ سرکل میں جہاں پر فضولیات ہوں، جہاں غفلت والی باتیں ہوں، جہاں حرام باتیں دلچسپی کے ساتھ کی جا رہی ہوں، جہاں ناجائز باتیں کی جا رہی ہوں، فلموں کی سٹوریاں ڈسکس کی جا رہی ہوں، یا غیبتوں کا ماحول ہو، یا ڈراموں کی سٹوریاں ڈسکس کی جا رہی ہوں، یا حرام یا ناجائز لطیفے اور جو وہ مذاق مسخری کی باتیں کی جا رہی ہوں،
اب ایسے فرینڈشپ سرکل میں ہم یہ سوچیں کہ یہاں پر ہمیں فکر آخرت کی بات ملے گی، خوف خدا کی بات ملے گی، یا نماز کی دعوت ملے گی، یا وہ آخرت کو سنوارنے والے بات کو ملے گی، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ غفلتوں والے ماحول میں، یہ مذاق مسخری والے ماحول میں، یہ ٹھٹا مذاق والے ماحول میں، یہ غیبتوں والے ماحول میں، یہ جو ہے وہ فلموں ڈراموں کی سٹوریوں والے ماحول میں غفلت ہی غفلت بڑھے گی، دل اور غافل ہوگا۔ کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے نا، زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہوتے ہیں، زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دلوں کو سخت کرتا ہے، نصیحت پھر اثر نہیں کرتی۔ ہر ٹائم بازوں کا جو ہے وہ ایک انداز ہے، ایک غفلت دلوں پہ طاری ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمارا رب بھی فرما رہا ہے کہ بے ہدہ باتوں سے بچتے ہیں کامیاب ایمان والے، ہمیں بے ہدہ باتوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ یہ ہے حسن کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی کیا ہے، وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، نہ زبان کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ ہونے دے، نہ دل کو اور نہ دیگر اعضاء کو، دل بھی بیکار باتوں کی طرف نہ لگنے دے۔ پنجابی کے ایک شاعر تھے، وہ بڑی پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں کلام لکھتے لکھتے انہوں نے کیا لکھا تھا کہ دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ دل غفلتوں کے لیے نہیں بنا، یہ زبان فضولیات کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ آنکھیں فضول مناظر دیکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ان آنکھوں کو حرام سے پر مت کرو، ان آنکھوں کو گندے مناظر مت دکھاؤ، ان آنکھوں میں گندے مناظر مت ڈالو، بے حیائی کے مناظر میں مت یہ آنکھیں استعمال کرو، گندے مناظر مت دیکھو، بے حیائی کے منظر مت دیکھو، فضولیات میں مت ان کو صرف کرو۔ یہ زبان غیبتوں کے لیے نہیں بنی، یہ زبان چغلیوں کے لیے نہیں بنی، یہ زبان کسی کی دل آزاری والی باتوں کے لیے نہیں بنی، یہ زبان کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بنی، یہ زبان گالی گلوچ کے لیے نہیں بنی، یہ زبان فضول باتوں کے لیے نہیں بنی، اور یہ دل یہ غفلتوں کے لیے نہیں بنا۔ اس میں گندے خیالات نہ بسانا، اس میں دنیا کی گندی محبت نہ بسانا، ان میں دنیا کے خیالات نہ بسانا۔ یہ دل کیوں بنا ہے، یہ زبان کیوں بنی ہے، یہ آنکھیں کیوں بنی ہے؟ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ دل ہے وہ دل، وہ تو دل ہی نہیں مانتے اس دل کو جو دل آگے بتایا کہ کیا نہ کرے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سر وہ سر ہے جو آقا آپ کے قدموں پہ قربان، اور دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے۔ یہ دنیا کی غفلتوں میں دل لگانے والوں، اپنے آقا سیدی امام اہل سنت کی بات تو سنو۔ اب ہمارے کئی نوجوان کہتے ہیں میرا دل وہاں لگ گیا، دل وہاں کھو گیا، دل دے دیا، دل لے لیا۔ اب عجیب ہو گیا ان کا حال، اعلیٰ حضرت کا بھی دل کھو گیا تھا، اور کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو اسے کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ دل گم ہو گیا ہے، یہ دل کھو گیا ہے، گویا یہ کہہ رہے ہیں دل کھو گیا، نہ کوئی آیا نہ گیا، میرے پاس تھا ابھی کہاں چلا گیا یہ؟ ارے خدا کے بندو میرا دل ڈھونڈ دو۔
ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اب اگلے شعر میں خود ہی بتاتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل۔ احمد رضا تمہارا دل مل گیا، کہاں ملا؟ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ احمد رضا تمہارا دل مل گیا، کہاں ملا؟ در روضہ کے مقابل، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑا تیرا دل مل گیا ہے۔ وہ دل کھوئے تو کہاں کھوئے، دل لگے تو کہاں لگے، دل جائے تو کہاں جائے، قدمین مصطفیٰ میں جائے کہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اپنا دل مدینے میں لگا رہے، مدینے والے کی یاد میں لگا رہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں کھویا رہے، غفلتوں میں نہ لگے، حرام میں نہ لگے، ناجائز کاموں میں نہ لگے، گانے باجے میں نہ لگے۔ دل نہیں لگتا میرا، دل کس طرح کا ہو گیا ہے کہ جو گندگی میں لگنے لگ گیا ہے۔ دل نہیں لگتا اس لیے گانے سن رہے، دل نہیں لگ رہا اس لیے یہ ڈرامے دیکھ رہے، دل نہیں لگ رہا اس لیے یہ ریلز دیکھ رہے، دل نہیں لگ رہا اس لیے یہ غفلت کی باتیں دیکھ رہے سن رہے، دل نہیں لگ رہا۔ ابے دل کیوں، کدھر تمہارے دل کو ہو کیا گیا ہے؟ اس دل میں محبوب کی یاد بسا کے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں اس کو لگا کے، درود و سلام سے معطر کر کے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کو جو ہے وہ گندگی سے پاک کر کے، تلاوت قرآن سے اس کو پاک کر کے، موت کو یاد کر کے، دل کے زنگ کو دور کر کے، اس میل کچیل کو دور کرو، درود و سلام سے اس کو معطر کرو، اور پھر آخری پہر اٹھ کر کہو نہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ بزرگوں تو یہ سوچ ہوتی ہے، پیاروں کو یاد کرتے ہیں، محبوبوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دل جو ہے نا یہ بہت غفلتوں میں پڑتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں دل لگ نہیں رہا، اس لیے میں جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ برائی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دل اس لیے میں نے تھوڑا دلچسپی کی بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بس یہ تھوڑا فریش ہونے کے لیے، دل بے چین تھا، تھوڑا دل بے قرار تھا، اس لیے میں نے یہ کر لیا، یہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، اس محفل اس سوسائٹی میں اس غفل چیزوں میں اس ماحول میں چلا گیا، میں دل بے چین تھا، تھوڑا پریشان تھا۔ نشہ کرنے والوں کی بازوں کی ہسٹری پڑھیں، بس جو دل پریشان تھا تو بس سکون پانے کے لیے نا تو میں یہ تھوڑا کھانے لگ گیا، تھوڑا پینے لگ گیا، تھوڑا انجیکشن لینے لگ گیا، اب تو طرح طرح کی چیزیں آ گئیں، دل نہیں پریشانی تھی تو دل نہیں لگ رہا تھا تو دل کے سکون کے لیے چلا گیا ادھر۔ یہ ہمارے دور کا نوجوان ہے جو دل کے سکون کے لیے کبھی جو وہ نشہ اور دوستوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ ہمارے دور کا نادان نوجوان ہے جو دل کے سکون کے لیے بے حیائی کے اڈوں پہ جا کے بیٹھ گیا، جو دل کے سکون کے لیے شراب میں جا کے بیٹھ گیا، شرابیوں میں جا کے بیٹھ گیا، وہ دل کے سکون کے لیے گندے مناظر دیکھنے لگا، فلمیں ڈرامے دیکھنے لگا، دل کے سکون کے لیے وہ ناجائز قسم کے جو ہے وہ صحبتوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ دل بے چین تھا اس لیے میں دل کا سکون چاہتا، دل کا سکون نہ یہ سینما گھر میں ملے گا، نہ یہ طرح طرح کی فلموں ڈراموں میں ملے گا، یہ دل کا سکون نہ یہ نشہ آور دوستوں میں ملے گا، نہ یہ مارفیا کے انجیکشن میں ملے گا، نہ نشے کی دوائیوں میں ملے گا۔ دل کا سکون ملے گا تو کہاں ملے گا؟ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، یہ اللہ کی یاد میں دل کا سکون ملے گا، یہ نماز میں دل کا سکون ملے گا، تلاوت قرآن میں دل کا سکون ملے گا، یہ اچھی محفلوں میں دل کا سکون ملے گا۔ یہ بھی ذکر الہی کی ایک صورت ہے، درس و بیان،
یہ تلاوت، یہ نعت، دعا مانگنا، یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے. نماز میں دل کو سکون ملے گا. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. تو دل کا سکون ان غفلت والی چیزوں میں نہیں ہے. اور بے سکونی بڑی، تھوڑی دیر کے لیے ہلا گلا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے انجوائمنٹ ہو گئی. ایک حضور رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ لمحہ بھر کی شہوت پرستی طویل غم کا باعث بن جاتی ہے. طویل غم کا باعث بن جاتی ہے لمحہ بھر کی شہوت پرستی. تھوڑی دیر کا مزہ، تھوڑی دیر کی لذت، مدتوں کی بے سکونی، اور بعضوں کے لیے ذلت، پھر بعض کے لیے دنیا میں بھی بربادی. ایمان برباد ہو گیا تو قبر و آخرت کی بھی مستقل بربادی. بعض غفلتیں، بعض صحبتیں، بعض دوستیاں پچھتاوا بن جائیں گی. بعض لوگوں کا پچھتاوا قرآن پاک میں بیان کیا ہے نا. کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. یہ پچھتائیں گے لوگ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کے پچھتاوے بیان کیے. یا لیتنی، یا لیتنا، اس کے ساتھ کئی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے پچھتاوا ان کا. کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی. کہیں گے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. کہیں گے کہ کاش ہم نے لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. پچھتائیں گے لوگ کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اللہ رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی، کاش میں مٹی ہوتا. بعض موت کے وقت پچھتائیں گے اور کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یا اللہ مجھے تھوڑی مدت اور مہلت مل جاتی، میں صدقہ دیتا، تیری راہ میں خرچ کرتا، اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا. اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. آج موقع ہے، آج موقع ہے لا یعنی باتیں چھوڑ دیں. آج موقع ہے فضول دوستیاں چھوڑ دیں. آج موقع ہے فضول صحبتیں چھوڑ دیں. آج موقع ہے فضول کاموں کو چھوڑ دیں. آج موقع ہے برائی کی باتیں چھوڑ دیں. آج موقع ہے یہ گندی باتیں چھوڑ دے، فوش کلامی چھوڑ دے، بے حیائی چھوڑ دے. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں ان بری صحبتوں سے بچاتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں گندی باتوں سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، غفلت والی باتوں سے بچاتا ہے، ہمیں غفلت والے دوستوں سے بچاتا ہے، مسجدوں کی طرف لاتا ہے. یہ دیکھیں سحری اجتماع ہو رہے ہیں، تہجد پڑھی جاتی ہے، ارے دعائیں مانگتے تہجد میں رو رو کر. میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں یار آتے ہیں، یہ نوجوان سحری اجتماعات میں آ رہے ہیں، تہجد اجتماعات میں آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو نفلی روزوں کی تحریک دے رہا ہے. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کی طرف ترغیب دلا رہا ہے. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے جو غفلت وری صحبتوں سے نکال کر مسجدوں میں لا کے بٹھا رہا ہے. یہ قافلوں میں سفر کرنا، یہ نیک اعمال پر عمل کرنا، یہ علاقائی دورے میں شرکت کرنا، یہ تفسیر کا حلقہ لگانا، یہ کورسز میں شرکت کرنا، یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان میں شرکت کرنا، یہ نوجوانوں کو غفلتوں سے نکال کے مسجدوں میں لا رہا ہے. یہ قرآن پاک کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے جس ماحول نے غفلت میں پڑے نوجوانوں کو، گانے باجے گانے والے نوجوانوں کو، حرام کام کرنے والے نوجوانوں کو، شرابیں پینے والے نوجوانوں کو، بدکاریوں میں لگے نوجوانوں کو ان غفلتوں سے نکال کر، بے حیائی سے نکال کر، شراب سے نکال کر، بدکاری سے نکال کر مسجدوں میں لا کے بٹھا دیا. عشق رسول میں رونے والا بنا دیا، محبت رسول کا درس دینے والا بنا دیا، نیکی کی دعوت دینے والا بنا دیا، مدینہ مدینہ کرنے والا بنا دیا، مکہ اور مدینہ پاک کی یاد میں رونے والا بنا دیا، دیدار رسول کے لیے آنسو بہانے والا بنا دیا. وہ نوجوان جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، آج امامت کورس کر کے مصلی امامت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں. وہ نوجوان جو کل تک ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، آج ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے. وہ نوجوان جو کل تک کسی ناجائز محبت میں آنسو بہاتے تھے، وہ
آج رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کر اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ ان باتوں کے ساتھ وہ راتوں کے آخری پہر میں محبوب کی یادوں میں روتے نظر آ رہے ہیں کہ ہوائے وگ دیے لہجا میرے اتھرو مدینے نو تے آنکھیں اور میں کی نظر کلاں۔ یا رسول اللہ، یہ محبوب کی یاد میں رونے والے بن گئے۔ یہ جو خشک مزاجوں کو لذت عشق سے آشنا کر دیا، یہ دعوت اسلامی کا جو ہے منفرد کام ہے۔ یہ فاسقوں کو تقوی کی دعوت دی، یہ بے حیائی میں پڑے ہوں کو حیا کا درس دیا، بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، یہ قرآن سے دوری اختیار کرنے والوں کو قرآن سینے سے لگا کر محبت قرآن والا بنا دیا، درست مخارج سے قرآن پڑھنے کا جذبہ دے دیا۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں غفلتوں سے نکال کر جو ہے وہ عشق رسول کے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ قافلے، یہ کورسز، یہ ہمارا نیک اعمال کا پورا مجلس اصلاح اعمال بنی ہوئی ہے، یہ نیک اعمال کا شعبہ، تو ہمارے یہ دعوت اسلامی کے اجتماعات، یہ مدنی چینل، مدنی مذاکرے، کیا ہے یہ سب؟ کیا دے رہے ہیں؟ عشق رسول ہی تو بانٹ رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کا فیضان ہی تو بانٹ رہے ہیں، اللہ پاک کی معرفت اور محبت کی باتیں ہی تو بانٹ رہے ہیں، قرآن پاک کی محبت ہی تو دے رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عقبہ بن عامر حاضر ہوئے۔ بہت پیاری یہ حدیث ہے، حدیث تو ہر ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے موضوع کی مناسبت سے یہ بہت خوبصورت روایت ہے جامع ترمذی کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی نجات کیا ہے؟ سنیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ، اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ نجات کیا ہے؟ زبان پر قابو رکھو۔ یہ کیوں زبان کی احتیاطیں، گفتگو کے آداب، خاموش شہزادہ، یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیوں اتنی ترغیبات ہیں؟ امیر علیہ سنت کی مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ زبان کی احتیاطوں پر کتنے آپ کے بیانات، کتنے مدنی مذاکروں میں آپ نے اس کی تربیت فرمائی۔ خاموش شہزادہ رسالہ کتنا اہم اس موضوع پر، اور زبان کے موضوع پر آپ نے کتنا کلام، امام غزالی کا فیضان زبان کے موضوع پر آپ دیکھیں امیر علیہ سنت نے کس طرح عام کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے؟ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ یہ نجات کیا ہے؟ تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، نہیں بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ۔ یہ ہمارے کئی لڑکے نا گھر میں دل نہیں لگا، میں ویسے ہی پھرنے چلا گیا تھا، کدھر گئے تھے؟ ادھر ہی تھا۔ ماں باپ پوچھتے کہاں گئے تھے؟ یہیں تھا۔ یہاں نہیں تھے، گلیوں میں پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ ایسے ہی لڑکے کے ساتھ وہ لڑکا کھڑا تھا، اس کے ساتھ چلا گیا، کہاں گئے تھے؟ تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اور فرمایا نجات کیا ہے؟ تیسری بات کیا فرمائی؟ اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت ندامت کے آنسوؤں کو اس قدر پسند فرماتا ہے نا، مدت کے کیے گئے گناہوں کو اللہ پاک ایک قطرہ آنسو جو بہہ نکلتا ہے نا انسان کا، وہ مدت کی خطائیں لے کے چلا جاتا ہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ غفلت اتنی بڑھ گئی، ہم لوگوں کی حالت عجیب ہو گئی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، معصوم ہے، معصوموں کے بھی سردار ہے۔ انبیاء اور ملائکہ یہ معصوم ہوتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصومین کے بھی سردار ہیں، کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جناب فرماتے میں روزانہ اپنے رب سے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ خوف خدا سے آنسو بہتے تھے، راتوں کو نماز پڑھتے اب تلاوت کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی آنسو بہتے تھے، داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی۔ سورہ آل عمران، سورہ رعد وغیرہ کی تلاوت کرتے جن میں جہنم کا، عذاب آخرت کا اس طرح کی تذکرے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یہ قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔
سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں امام غزالی نے لکھا کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ان کے رخساروں پر سیاہ نشان پڑ گئے تھے. حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں شامل قطعی جنتی صحابی قبر کو دیکھتے اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. مولا کائنات مولا علی شیر خدا راتوں کو قیام اور رکوع اور سجود میں اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. ہمارے اسلاف عبادتیں کر کے بھی ڈرتے اور روتے تھے. حضور غوث پاک کیا دعا مانگ رہے, یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے قابل نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا. یہ نیکیاں کر کے بھی ڈرے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. یہ نیکیاں کر کے بھی خوف سے روتے اور لرزاں ترسا رہتے تھے کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں. عید کے دن لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مبارک دینے گئے تھے, یہ رو رہے تھے, کہا حضور آج عید کا دن ہے. فرمایا وعید کا دن بھی ہے. عید اس کے لیے جس کے روزے نمازیں قبول ہو گئے, وعید اس کے لیے جس کے روزے منہ پر مار دیے گئے. اور رو کر فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ عمر کا روزہ قبول ہوا یا منہ پر مار دیا گیا. اب سوچے تو صحیح یار, ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے, ہم غفلتوں کے باوجود نہیں راتوں کو کبھی اپنے گناہوں پر احساس ہی نہیں ہوتا, کبھی توجہ نہیں کرتے کہ یار میں نے کیا کچھ گند کر دیا اپنے دل پہ, اپنی زبان پہ, اپنی آنکھوں پہ. غفلت اتنی طاری ہو گئی, اب برائی اور گناہ کو اپنا رائٹ سمجھنے لگ گئے, گناہ کر کے فخر کر رہے, ڈر ہی نہیں رہا کہ اللہ پاک کا عذاب بڑا سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. احساس ہی ختم ہوتے جا رہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا, میری موت کے وقت کیا بنے گا, میرا ایمان برباد ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا, محشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ غفلت بری دوستیاں, یہ غفلت بری صحبتیں, یہ غفلت برا ماحول کہ یہ ہمیں برباد نہ کرتے, یہ گناہوں بری یہ دوستیاں ہمیں کہیں برباد نہ کر دیں. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بچا لو اپنے آپ کو ان غفلتوں سے, بچا لو ان لغو اور باطل چیزوں سے, بچا لو لہو و لعب سے, جو دل کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں, جو دل کو نورانیت سے خالی کرنے والی چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور کر لے, عشق رسول سے اپنے دل کو منور کر لے. اور امیر سنت کیا اپنے کلاموں میں امیر سنت نے کتنی بار اس بات کا ذکر کیا کہ میرے دل سے اللہ دنیا کی محبت نکال دے, دنیا کی محبت نکال دے, اللہ اپنی محبت عطا کرتا. اللہ پاک ہمارے دلوں کو گندگی سے غفلتوں سے پاک کرے. اللہ پاک فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. کیوں ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے. آئیے آج اس اجتماع کی برکت سے سچی توبہ بھی کریں اور نیک اعمال پر عمل کرنے کا ذہن بنا لیں. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمیں نیک بنائے گا. آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں, آپ مدنی چینل سے جڑ جائیں, مدنی چینل سے جڑ جائیں, مدنی کاموں سے جڑ جائیں, دینی کاموں سے جڑ جائیں, قافلوں سے جڑ جائیں. ابھی نیک اعمال کا رسالہ آپ کو دیں گے ہمارے اسلامی بھائی, دیں بھی ان کو رسالہ بھی دیں. آج اس کو دیکھیں آپ, ہمارے اندر امیر سنت کیسا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کیسا انقلاب آ جائے, دل کیسے ستھرا ہو سکتا ہے, آنکھیں کیسے پاک اور صاف ہو سکتی ہیں, زبان کیسے فضولیات سے بچ سکتی ہے, اپنے آپ کو کیسے ہم لغو باتوں سے بچا سکتے ہیں, فضول باتوں سے, لا یعنی باتوں سے کیسے بچا سکتے ہیں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنا جائزہ لینا, احتساب, اپنا جائزہ لینا, یہ ایک بہت پیارا رسالہ ہمیں دیا ہے نیک اعمال کا. یہ 72 نیک اعمال ہیں, یہ آپ کو دے رہے ہیں. ابھی ہم اس کا جائزہ لیں گے. آپ بھی مدنی چل کے ناظرین بھی غور کیجئے کہ یہ ڈیلی کے کچھ سوالات ہیں, کچھ ویکلی ہیں, کچھ منتھلی ہیں, کچھ اینولی ہیں. ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, جائزہ لینا ہے اپنا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کن کاموں کو ہمیں کرنا ہے اور کن باتوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا, کن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. ہم اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں, غفلت والی باتوں سے بچائیں, ناجائز باتوں سے بچائیں اور اچھے عادات, اچھے اخلاق اپنائیں.
یہ اچھی عادات اچھے اخلاق کیسے اپنائے جائیں گے؟ آئیے ہم اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. آپ کو مل رہے ہیں یہ رسالے مل رہے ہیں, آپ کو قلم بھی دے رہے ہیں. اب اس نیت سے آپ نے یہ لینے ہیں کہ ڈیلی ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے, روزانہ ہم اس کا جب وہ اپنا جائزہ لے کے یہ پر کرتے رہیں تاکہ ہمارے نیک اعمال کا جائزہ ہوتا رہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو اچھی عادتوں, اچھے اخلاق اور اس پرفتن دور میں آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت اور طریقت کا یہ جامع مجموعہ ہے. تو نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ یہ ہماری اپلیکیشن ہے نیک اعمال کی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. موبائل اپلیکیشن ہے نیک اعمال, اس میں سے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں, اور قیدیوں کے لیے الگ سے بنائے گئے ہیں. جب مدینے جانے والوں کے لیے, حج کرنے والوں کے لیے الگ سے بنائے ہوئے ہیں. گونگے بہروں کے لیے بھی الگ سے بنائے سوالات. اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ہیں جو مدرسۃ المدینہ بوائز میں پڑھتے ہیں, گرلز میں بچیاں پڑھتی ہیں. جامعۃ المدینہ والوں کے لیے بھی الگ سے سوالات ہیں. تو اسلامی بھائیوں کے لیے جو 72 نیک اعمال ہیں ان میں سے ڈیلی کے 56 نیک اعمال, ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی. اب جائزہ بھی لیں. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ سنیں یہ کیا سوالات ہیں. سو ہم ان کا جائزہ لیتے رہیں, روز اپنا حساب لیتے رہیں, کیا میں نے یہ کام کیا. ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی. 4, رات میں سورۃ الملک پڑھ یا سن لی. 5, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورۃ اخلاص پڑھی. کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے. شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار دروشی پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. 9 نمبر سوال, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. یہ ڈیلی اپنا جائزہ لینا ہے, آج بھی ہم لے رہے ہیں. کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. غصے کا علاج کیا. اپنا جائزہ کیا. اپنے نگران کی اطاعت کی. آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے. فجر کے لیے جگایا. دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. گھر درس ہوا. مسجد درس دیا یا سنا. سنت کے مطابق لباس پہنا. زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل کیا. ایک مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. 29, سنت کے مطابق کھانا کھایا. 30, مسلمانوں کو سلام کیا. 31, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. 32, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. 33, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. 34, اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی. عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی. 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی. دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی. جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے. 39, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. ذاتی دوستی تو نہیں کی. 41, وقت پر قرض ادا کر دیا. 42, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے. صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی. چوک درس دیا یا سنا. والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا. اسراف سے بچے. 50, ٹریفک قوانین کی پابندی کی. 51, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. 52, زبان کے گناہوں سے بچے. 53, فضول باتوں سے بچے.
54 مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے۔ 55 امامہ شریف باندھا۔ 56 ماں باپ کا ادب کیا۔ اب یہ ڈیلی کے ہیں، اسی طرح ویکلی کچھ سوالات ہیں، کچھ منتھلی ہیں۔ اب غور کریں کہ اس میں ہم نے سنو کیا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہو جائیں ہم مسلمان۔ ماں باپ کا ادب کرنے والے، فضول باتوں سے بچنے والے، طنز، مذاق، مسخری سے بچنے والے، فضول باتوں میں نہ پڑیں، زبان کے گناہوں سے بچنے والے بنیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ اب سوچو تو صحیح، وعدہ خلافی سے بچیں، عاجزی، انکسار، خلوص والے ہو جائیں، ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، یہاں تک کہ ٹریفک قوانین کی بھی پابندی کریں۔ کیا سوچ دے رہے نوجوانوں کو، کیا سوچ دے رہے کہ عام لوگوں کو۔ اب سوچے تو صحیح کیسا پرامن معاشرہ بن جائے اگر ہم لوگ ایسے اچھے اخلاق اور کردار کو اپنانے والے بن جائیں۔ تو نیک اعمال اپنا لیں، انشاءاللہ الکریم مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا رب یا رب یا رب، اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کو بلا حساب بخش دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ ہمارے دل کو ستھرا کر دے، اے پاک پروردگار ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہیاں مٹا دے، ہمیں غفلتوں سے بچا لے، ہمیں بیکار باتوں سے بچا لے، اے اللہ اپنی یاد میں دل لگا دے، اپنی یاد میں دل لگا دے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے پاک پروردگار ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل دے، اس پورے اجتماع پر بھی رحمت کی نظر فرما، مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں کی دعائیں پوری فرما، نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں بار بار حج عمرہ اور زیارت مدینہ عطا فرما، ہمارا سفر مدینہ کا ہو جائے، رمضان مدینہ نصیب ہو جائے، حج کا شرف نصیب ہو جائے۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیاں، قرضے، جھگڑے، بیماریاں دور فرما دے، کوئی بھی یہاں سے نامراد پلٹ کر نہ جائے، سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، اے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مدنی مدینے
تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق اللہ اکبر رہوں باوضو میں صدا یا الہی رہوں باوضو میں صدا یا الہی لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب کر دے کرم مولا کر دے کرم رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم کر دے کرم مولا کر دے کرم رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا
فجر کا وقت ہو گیا اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انوکھی خواہش۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ سے وفات کے وقت پوچھا گیا اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے۔ پھر عرض کی گئی آپ کی خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے ایک طویل رات کی خواہش ہے کہ اس میں ساری رات عبادت کروں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قبر والوں کو فضولیات میں زندگی کے دن ضائع کرنے والے شخص کا ایک دن دے دیا جائے تو یہ ان قبر والوں کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہو، کیونکہ اب وہ اعمال کی قدر و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے۔ انہیں ایک دن کی آرزو صرف اس لیے ہے کہ ان یعنی قبر والوں میں جو گناہ گار ہو وہ اس ایک دن کے ذریعے اپنے پچھلے دنوں کے گناہوں کی تلافی یعنی توبہ اور حقوق العباد کی ادائیگی وغیرہ کر کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، اور جو توفیق یافتہ یعنی گناہوں سے خالی ہو وہ اس ایک دن میں خوب عبادت کر کے اس کے ذریعے مرتبہ بلند کروا کر اپنے ثواب دگنا یعنی ڈبل کرا لے۔ انہیں یعنی قبر والوں کو عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی ایک ساعت یعنی کوئی گھڑی ہی مل جائے، جبکہ اے زندہ اسلامی بھائیو تمہیں یہ ساعت یعنی گھڑی حاصل ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں یعنی لمحات اور اوقات بھی ملیں۔ اگر تم انہیں ضائع کرنے کا ذہن بنا چکے ہو تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں کف افسوس ملنے یعنی پچھتانے کے لیے خود کو تیار رکھنا، کیونکہ تم نے سبقت کر کے یعنی آگے بڑھ کر اپنی ساعتوں اور زندگی کے انمول ہیروں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ کنز عرفان۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان معنی پاک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بری چیز سے اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ کے 3 فضائل۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان
کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے سبحان اللہ کے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی جو اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اسی میں اس کا اثر پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو یا سبحان یا سبحان یا سبحان کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالی اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ جو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو یا عفو یا عفو یا عفو یا حلیم کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ یہاں معراج شریف کے متعلق 3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب ہوئی۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری، جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم
خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بغیر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بھیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ غر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے قادری کر قادری رنگ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رنگ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاشقیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی مغیے جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بغیر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر ایک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے او بے اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضائے احمد
حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا او دید پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے عین از علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو
اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ڈرائیور کی